السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر گھر کی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گھر کو کیسے مینیج کریں، اپنی سیلف کیئر کا کیسے خیال رکھیں، اپنے آپ کا کیسے خیال رکھیں، کیونکہ اتنا زیادہ بڑا گھر ہوتا ہے، سارا دن گھر کو کیسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ ایک ہوم میکر یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گھر کو بھی مینیج کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی کیئر کیسے کروں، اپنے بچوں کی کیسے کروں، شوہر کی کیسے کروں، کیونکہ ذمہ داری ساری جو ہوتی نا وہ جو مڈل کلاس فیملیز میں ہوتی، ایک عورت پہ ساری ذمہ داری لاد دی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں بہت ہی پریکٹیکل ٹپس میں دوں گی جس سے آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کر سکیں گے اور اپنے سیلف کیئر کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا۔ ویڈیو تو ویسے شروع ہو چکی ہے، صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں وہ میں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں، ساتھ کے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ میس پھیلا رہنا تو گھر بہت ہی گندا لگتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اپنی کیئر ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنی کیئر کریں گے تو ہی ہم پورے گھر کو مینیج کر سکیں گے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ میڈیسن اتنی مہنگی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں سبزیاں تو آتی ہیں آج کل ویسے بھی سستی ہوئی ہیں، تو سبزیوں کا سیلڈ بنا کے تو وہ اس میں اپنی پسند کے تھوڑے بہت فروٹس بھی ڈال لیں، تو وہ ایک باؤل بنا کے روزانہ کھا لیں نا، تو اس ایج میں آ کے اگر آپ کو میڈیسن ویسے تو ڈاکٹر اگر بتائے تو ہی کھانی چاہیے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے ہی بتائی ہیں تو میں کھا رہی ہوں۔ یہ اپنے آپ میڈیسن نہیں لینی ہوتی، لیکن یہ جو فولک ایسڈ ہے وہ یہ تو آرام سے انسان لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر کہے تو ہی لینا، ورنہ بالکل بھی نہ لینا۔ کیونکہ میں اپنی ڈیلی روٹین دکھا رہی ہوتی ہوں، تو ڈیلی روٹین میں جو چیزیں میں گھر میں کر رہی ہوتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہوں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اچھی چیزیں، اچھی ٹپس جو ہوتے ہیں وہ ضرور فالو کریں، جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہوں چیزیں وہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ چھوٹے چھوٹے کام آپ کو دکھے نا، جیسے کہ یہ یونیفارم یہاں پہ لٹکا دیا تھا، لیکن یہ ایک ہفتے کے بعد میرے ہسبینڈ نے پہننا ہے، تو اس کو میں نے یہی ہر دفعہ اس کو نہیں دھویا جاتا کہ ایک دن پہنو اسی دن دھو دو، وہ کافی موٹا ہوتا ہے، تو اس کو میں دو ہفتے کے بعد 2 یا 3 دفعہ پہن لیں تو اس کے بعد ہی دھوتی ہوں۔ تو ان کو میں ہینگر پہ لگا کے تو اس کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہ یا تو منڈے کو پہنا جاتا ہے یا پھر وہ فرائیڈے کو پہنتے ہیں، بیچ میں دوسرا یونیفارم، 2 یونیفارم ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا، تو گھر بھی سمٹا رہتا ہے اور گھر اچھا بھی لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے مہمان آ جائے، کوئی بھی آ جائے اوپر سے، تو آپ کا اگر گھر بکھرا ہوا ہو نا تو بہت ہی غلط میسج جاتا ہے کہ ان کا تو گھر جو ہے نا ہمیشہ ہی گندا رہتا ہے۔ اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بہت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو صاف اور بہتر طریقے سے منظم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی جگہ اور وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے ایک اچھی روٹین بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں تو ہمارے اسلام میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں ہمارے دین نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم دین کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں تو ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا دماغ ہے، جو آج کل ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، تو وہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ایک اچھے طریقے سے ہم اپنے گھر کو بھی مینیج کر سکیں گے، اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا سکون آ جائے گا۔ اگر ہمیں سکون چاہیے، دل میں سکون چاہیے، کیونکہ آج کل سکون دلوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت یہ فیل نہ کرتے رہیں کہ ہم لوگ بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بیماری میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی 10-15 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ٹائم اگر دے لیں، یوگا کرنا شروع کر دیں یا ایکسرسائز کر لیں، کہ ایون کہ آپ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ واک کر لیں، تو آپ کی کافی حد تک بیماریاں اور سٹریس جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو ہمیں یہاں پہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہم کیسے مینج کریں۔ سب کو اپنی اپنی جو ہوتی اسپیس بھی چاہیے ہوتی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کے اگر بڑا گھر ہے پھر تو آپ کو اسپیس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی اپنی اسپیس میں انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی فیملیاں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، ایون کہ 2 کمروں کا گھر ہوتا ہے لیکن بہت سارے افراد اس میں ہوتے ہیں، تو وہ کیسے مینج کریں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جو رہتے ہیں دوسرے لوگ، ان کی ہر طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی جائے تو ہم پرسکون طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اگر 4-5 بہن بھائی ہیں تو ان کو اگر ایک ہی کمرے میں رہنا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جب گھر کے کاموں کو منظم کرنا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے، خاص طور پر آپ جب جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہو، آپ کو بہت سارے رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس وقت بہت ہی آسان ہو جائے گا جب آپ ایک روٹین بنا لیں گے، اچھا ٹائم کو مینج کر لیں، کیونکہ اگر صبح کا ٹائم 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں اور سب نے اس 24 گھنٹوں کو کیسے مینج کرنا ہے۔ جب ہم صبح کے وقت یہ کریں کہ ہم ساری صفائی جب ہم کرنا سٹارٹ کریں تو جھاڑو لے کے تو ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک کمپلیٹ جھاڑو لگا لیں۔ اگر ایک دن آپ اس کو دھوئیں یا پوچھا نہیں بھی لگائیں گے تو بھی چل جائے گا، کیونکہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو صبح کی صفائی بھی ہو گئی تو اس کے بعد دوپہر کو ہی کھانا بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو پریشانی بعد میں نہ ہو، کیونکہ کھانا بنانا تو مسٹ ہے، ہم لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، سب نے کھانا تو کھانا ہوتا ہے، کہ صبح ہی آپ بنا کے رکھ دو، دوپہر میں بنا کے رکھ دو، کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے کوئی بھی، آپ اپنا بہت زیادہ فیوریٹ ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، تو اس وقت آپ لہسن یا ادرک اس کا پیسٹ بنانے کے لیے اس کو چھیل کے رکھ لیا کریں، یا اگر آپ کا بہت زیادہ اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، تو اپنی نند کے ساتھ اچھی دوستی ہے، تو اس وقت آپ جب وہ بھی فری بیٹھی ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت لے کے آ جاؤ اور وہ بنا کے رکھ لو، کہ اس کا پیسٹ اگر بنا کے رکھ لو گے تو آپ کے لیے وہ بھی کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جب سالن بنانا ہے تو بار بار جو ہے ادرک لہسن کا جھنجھٹ نہیں ہوگا کوٹنے کا۔ اگر چھوٹی فیملی ہے وہ تو تھوڑا بہت ادرک لہسن بنانا ہے تو 1 منٹ میں کوٹ لیا جاتا ہے، تو میں تو ساتھ کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں۔ آپ مجھے وہی نا، جو آپ کو آسان لگے نا وہ چیز کرو، نہ کہ یہ دیکھو کہ ہم ولاگرز کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے گھر کو مینج جیسے بھی کرتے ہیں، ہم نے تو کیمرے کے سامنے وہی دکھانا ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہوتے ہیں، دوسرا چیز ہم لوگ نہیں دکھاتے۔ تو ویسے بھی ہماری لائف اور ترقی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی لائف اور ترقی ہوتی ہے، آپ کمپیئر اس لائف کو مت کرو۔ اور جو چیز میں لے کے آتی ہوں، اگر میری چیز خراب ہو بھی جائے گی تو بڑے ولاگرز کی بات کر رہی ہوں، جہاں پہ کچن میں بہت مہنگی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ دل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، عورت ہے نا، عورت کے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ، تو وہ بھی کہتی کہ جیسی فلاں کا کچن ہے، جیسا فلاں کی چیزیں ہیں ویسی ہی میری ہونی چاہیے، لیکن جتنا ہم اپنے چادر میں رہ کے اتنا ہی ہم پاؤں پھیلائیں، ہماری اگر پاؤں زیادہ پھیلائیں گے تو یقیناً وہ چادر پھٹ جائے گی۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہر کسی کو ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور بٹانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک پہ ہی لاد دینا چاہیے کہ سارے کام جو ہماری بہو آئی ہے وہی کرے گی، نہیں یار، بیٹی کو بھی کرنا چاہیے، بیٹی کو بھی آنا چاہیے۔ اگر بہو بڑی زیادہ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی بہو جو بیٹی ہے وہ بھی کسی اور کے گھر جائے گی
اور اس کو بھی وہی چیز فیس کرنا پڑے گی جو آپ کی بہو آپ کے گھر میں کر رہی ہے۔ سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اگر کام کر لیں گے نا، تو پھر یہ ہے کہ ذہنی جو سکون ہے وہ ہمارا برقرار رہے گا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، جس سے ہم سٹریس میں جا کے تو باہر جا کے بیٹھ کے اداس ہو کے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سٹریس فری لائف کہ ابھی میں نے نا یہ چاپر جو چھوٹا منی چاپر میرا خوبصورت چاپر ہے، اس میں نے چاپ کیا ہے نا، تو ساتھ کے ساتھ ہی اس کو میں دھو کے رکھ لیتی ہوں۔ یہ نہیں کرتی ہوں کہ اس کو میں رکھ دوں اور بعد میں دھوں گی۔ میں زیادہ پریفر کرتی ہوں جب بھی میں کچن میں ہوتی ہوں تو کچن کے کام ساتھ کے ساتھ ہوتے رہیں، اور زیادہ جو جب جمع ہوتا ہے نا میرا کچن کا کام، وہ صبح کے ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب ہم ناشتہ کرتے ہیں نا، ناشتے کے بعد کے برتن جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑے ہی رہتے ہیں، تھوڑی دیر نہیں، کبھی کبھی 2-3 گھنٹے بھی پڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ میں دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہوں۔ اگر میں سب سے پہلے جو ہے ویڈیو کمروں سے شروع کر رہا ہوں تو میرا کچن کا کام ابھی باقی رہتا ہے، کیونکہ میرے پاس میڈ تو ہے نہیں، میں نے خود میڈ کے جو ہوتے ہیں فرائض وہ سر انجام خود دینے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ وہ بعد میں کبھی کبھار تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں کچن میں جانا لیکن جو ہے نا کچن کی صفائی ستھرائی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر نہ ہونا کچن کی صفائی تو ویسے ہی مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن نہیں رہتی ہے کہ میری کچن کی کو صاف کیوں نہیں۔ پچھلے دنوں نا میرے کچن میں کاکروچ آئے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو میرا دن رات بس ان کی جو جب سوتی تھی نا تب بھی انہی کا خیال ہوتا تھا کہ میرے گھر میں کاکروچ ہیں۔ اتنا میں نے صفائیاں، اتنے میں پاؤڈر ڈالے کیڑوں کے وہ لا کر ڈالے ہیں، اتنے سپرے کیے، تو کبھی کبھار ایک آدھ نظر آ جائے نا تو مجھے اس پہ بڑا زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں نظر آ گیا ہے۔ تو پھر میں کہتی ہوں شاید کہ کہیں کوئی صفائی رہ گئی ہے، وہ پھر میں کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ ہم فیملیز مل جل کے کام کرتے ہیں نا، فیملی ممبر، تو پھر ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اگر پورا کا پورا ٹائم ایک بہو کام کرتی رہے گی اور دوسرے سارے آرام کرتے رہیں گے نا، تو اس بہو کا پھر دل نہیں کرتا کہ اپنا ٹائم جو ہے نا جو تھوڑا سا وہ نکالے گی آرام کے لیے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ تھک چکی ہوگی اور وہ چاہ رہی ہوگی کہ میں الگ جا کے بیٹھ جاؤں، الگ جا کے سو جاؤں، الگ جا کے سب کچھ کروں، کیونکہ سب چیزیں میں نے خود کرنی اور اپنے ذہنی سکون کے لیے وہ ضرور الگ جا کے بیٹھ جائے گی۔ وہ کبھی بھی پھر وہ تانے دینا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ تو ہمارے پاس آ کے بیٹھتی نہیں ہے، اس کا تو دل نہیں کرتا ہے ہمارے پاس آ کے بیٹھنے کا، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ یہ جو تانے ہوتے ہیں نا یہ تو عام ہی ہیں گھروں میں۔ پھر میں تو یہی کہتی ہوں اپنے سکون کو ترجیح دیں، اپنے آپ کی کیئر کریں۔ جب آپ آپ کی کسی نے اور نے کیئر نہیں کرنی، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ بیمار ہو جاؤ گی نا، آپ بستر پہ لگ جاؤ گی نا، تو آپ کو سیدھا ہاسپٹل میں جا کے چھوڑ آئیں گے، وہاں سے اگر بچ جاؤ گی تو واپس آ جاؤ گی، نہیں تو وہاں سے ہی آگے ایک اور گھر ہوتا ہے وہاں انسان چلا جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہر انسان کے لیے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے۔ تو لہٰذا ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنا سکون برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے نا اتنا کرو، اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو نیچے گرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر بننا ہے نا تو ویسے بھی بن جانا ہے، اگر گھر نہیں بننا نا، بہت ساری ایسی میں نے عورتیں دیکھی ہیں جو بہت ہی زیادہ لڑاکا قسم کی ہیں، ان کے بھی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو تھوڑی سی نیچے ہو کے رہتی ہے نا عورت، اسی کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ رات سو جاتے ہو، اچھی پرسکون نیند لیتے ہو، تو صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیا، اور پازیٹیو دن کا آغاز پازیٹیوٹی سے کریں، اپنے دل میں پرسکون طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھیں۔ جب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، جب میں چھوٹی تھی نا، میری امی اٹھتی تھی تو وہ شکر کے کلمے پڑھتی ہوئی اونچی آواز میں نا شکر کے کلمے وہ پڑھتی تھی تو وہ اٹھتی تھی۔ آج کے زمانے میں یہ چیز ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔
شاید یہ چیز ہمارے تک ہے، اس سے آگے تو بالکل بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، تو میں نے یہ شروع کیا کہ تھوڑا بہت میں یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی آواز بنوں، جو ہر گھر میں ہر عورت کی آواز ہے، میں اس پہ بات کروں گی۔ اب جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کمنٹ کریں، میں اس پہ ضرور بات کیا کروں گی، اور کمنٹ کو بھی پن بھی کیا کروں گی۔ اگر آپ کا اچھا کمنٹ ہوگا تو اس کو میں پن کر دیا کروں گی۔ جوائنٹ فیملی میں گھر کو منظم کرنا ایک چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے ترجیحات طے کریں، روٹین کو منظم کریں اور اپنی سیلف کیئر کو اہمیت دیں، تو ہم اپنے گھر کو آسانی سے آرگنائز رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو نظر انداز بالکل بھی نہ کریں، خود کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ اگر ہم اپنی فیملی کے لیے سکون کا باعث بنیں گے نا، تو ہمارا بھی سکون قائم رہے گا۔ اگر ہم اپنی فیملی کے لیے سکون کا باعث نہیں بنیں گے، ہم ان کے ساتھ ہر وقت کی تلخ کلامی بد مزاجی کریں گے، تو ہمارا سکون بھی کوئی اچھا نہیں رہے گا، ہمارا بھی سکون غارت ہی رہے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے گھر کو سکون اور خوشیاں دے، اور ہم سب کو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا، اور آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ چوڑیوں کو آرگنائز کر کے میں نے رکھا ہے، مجھے چوڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں، اسی لیے میں نے ان کو اچھے سے آرگنائز کر کے رکھا ہے۔